من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير رؤية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. صلوات محمد. 1445 ہجری کی نشر ماہ ازاں کی مرکزی امام بارگاہ دھوبی گھاٹ فیصل آباد میں آج آپ حضرات 5ویں تقریر سماعت فرما رہے ہیں. وسائل معرفت اور اس کے متعلقات کے عنوان سے یہ سلسلے گفتگو جاری اور ساری ہے، اور پروردگار نے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی ہے کہ ہم دو چیزیں ہیں. ہم حسین کے ذریعے سے اللہ کو پہچانتے ہیں اور اللہ کے ذریعے سے حسین کو پہچانتے ہیں. یہ معرفت ہے، اور اصل معرفت یہ ہے کہ خدا کو پہچانا جانا. میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اللہ کو پہچانا جائے، اور اس نے مخلوقات کو خلق بھی اس لیے کیا کہ مخلوقات اسے پہچانے. اور کوئی کام جو بغیر پہچان کے ہو وہ عبث ہوتا ہے، وہ مہمل کام ہوتا ہے، وہ کسی کام کا کام نہیں ہوتا. اس لیے اس نے کہہ دیا کہ بعض لوگ ہیں کہ جو نعمت کو پہچانتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ نعمت کو پہچانتے نہ ہو. یعرفون نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں، مگر پہچاننے کے بعد بھی انکار کرتے ہیں. تو انکار کرنے والوں کی تو اکثریت ہے. یہ اللہ نے ارشاد فرما دیا یعرفون نعمت اللہ ثم ينکرونها واکثرهم الکافرون.
یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں اور پہچاننے کے بعد منکر ہو رہے ہیں، اور منکروں کی، کافروں کی اکثریت ہے۔ اب قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اکثریت کافروں کی ہے، اور عالم اسلام کہہ رہا ہے کہ اقلیت کافروں کی ہے۔ معلوم نہیں آپ تک جملہ پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا؟ قرآن نے کہا کہ اکثریت کافروں کی ہے، کافروں کی اکثریت ہے۔ یہاں پر سورہ مبارکہ نحل کی جو میں آیت آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، اس میں اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں، بلکہ یہ کہا کہ یہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں۔ کسی ایک نعمت کا تذکرہ ہو رہا ہے، سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں، کسی ایک نعمت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ دیکھیے پہچاننے کی جب بات آ گئی تو جس وقت نصارہ نجران تک پیغمبر کا خط پہنچا ہے، یہ نصارہ نجران پہلے مدینے کے آس پاس کے علاقوں میں آباد تھے، پہلے یہ بت پرست تھے، پہلے یہ کافر تھے۔ روم سے ایک آرکیٹیکٹ آیا، ایک بلڈر آیا، ایک عمارتیں بنانے والا آیا، اس کا نام کمیون تھا۔ اس نے اس نصارہ نجران جو بعد میں آباد ہوئے اس علاقے میں آ کر اپنا کام شروع کیا۔ اس نے چونکہ وہ راہب بھی تھا، اس نے تبلیغ کی، اور بہت عرصہ تبلیغ کرنے کے بعد ان تمام بت پرستوں کو نصرانی بنا لیا۔ اس لیے وہ علاقہ نصارہ نجران کہلاتا تھا، نجران کا علاقہ، اور اس کے بعد جتنے بھی تھے سب نصارہ ہو گئے، اور وہ علاقہ نصارہ نجران کا علاقہ کہلاتا تھا۔ جب پیغمبر نے خطوط بھیجے ہیں کہ میں نبی ہوں اور میں رسول ہوں، اور جن کتابوں میں تذکرہ آخری نبی کا ہے وہ میں ہی ہوں، تو ایک خط نصارہ نجران کی طرف بھی گیا۔ پیغمبر نے ایک خط نصارہ نجران کو بھی بھیجا۔ وہاں پر جو سب سے بڑا راہب تھا، اسقف اس کا نام تھا، اس نے وہ خط پڑھا اور پڑھ کر سنایا، تمام اہل نجران کو پڑھ کر سنایا۔ ان میں جو اس سے بھی بڑا راہب تھا اس کا نام ابو الحارث تھا، وہ 120 برس کا تھا، اور اس کے بعد ایک راہب کا نام عبد المسیح تھا، وہ اس سے چھوٹا تھا۔ اس کے چھوٹے بھائی کا نام قرید بن علقمہ تھا، یعنی ابو الحارث کے چھوٹے بھائی کا نام قرید بن علقمہ تھا۔ خط پڑھ کے سنایا گیا۔ ابو الحارث چونکہ صحفائے آسمانی کا حافظ تھا اور عالم تھا، وہ ان نشانیوں کو پہچانتا تھا کہ جو نشانیاں پیغمبر آخر کی نشانیاں ہیں، ان کو پہچانتا تھا۔ اس نے وہ خط پڑھا، اس خط میں جو بھی اندراجات تھے اس نے اس کو ملاحظہ کیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بس بیٹھو۔ توجہ ہے؟ اس نے وہ خط پڑھا اور پڑھ کر اس نے سب کو سنایا۔ ابو الحارث نے بھی وہ خط سنا۔ اس علاقے کے 70 لوگوں کا پہلے انتخاب کیا گیا، اور 70 میں سے 7 یا 14 لوگوں کا انتخاب ہوا کہ جو جا کے پیغمبر سے گفتگو کرے۔ یہ 14 لوگ چلے، ان میں ابو الحارث بھی تھا 120 برس کا، اور اس کا چھوٹا بھائی بھی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی راہبین تھے، اور بھی اس علاقے کے پڑھے لکھے لوگ ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ ایسے میں لکھا یہ ہے کہ یہ چونکہ نصارہ نجران بالکل مدینے سے یہ نجران کی بستی ملی ہوئی تھی، تو یہ پیدل چلے۔ ابو الحارث 120 برس کا تھا، یہ بھی پیدل چلا، اس کے ساتھ اس کا چھوٹا بھائی بھی تھا۔ چلتے چلتے ابو الحارث کو ٹھوکر لگی اور پاؤں میں اس کے زخم آ گیا۔ جب پاؤں میں زخم آیا تو خون بہنے لگا۔ اس کے چھوٹے بھائی نے بآواز بلند ایک جملہ کہا کہ برا ہو یتیم عبداللہ کا کہ نہ وہ ہمیں بلاتا اور نہ میرے بھائی کے چوٹ لگتی۔ ایسے میں ابو الحارث جو 120 برس کا تھا جس کو چوٹ لگی، اس نے اپنے بھائی کو قریب بلایا اور قریب بلا کر کہا کان میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے کان اپنے بڑے بھائی کے نزدیک کیا، کہا دیکھ اب تو یہ تم نے جملہ کہہ دیا ہے، لیکن آئندہ یہ جملہ نہ کہنا، یتیم عبداللہ کی گستاخی نہ کرنا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مجھے یقین ہے کہ جن کتابوں میں پیغمبر آخر کی نشانیاں بتائی گئی ہیں یہ وہی رسول ہے۔ ہاں سلامت رہیں آپ، ایسے میرے ساتھ آتے جائیں۔ یہ وہی رسول ہے
جس کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، تو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا کہ پھر ہم بحث کرنے کیوں جا رہے ہیں، پھر ہم اسے مان ہی کیوں نہیں لیتے؟ کہا سنو، اس لیے نہیں مان سکتے، یہ جو میرا گرجا ہے، یہ جو میرا کلیسا ہے، یہ جو بہت بڑا گرجا ہے، اس کی سالانہ آمدنی 2 لاکھ دینار ہے، اور جو چڑھاوے چڑھتے ہیں وہ اس سے الگ ہیں۔ اگر یتیم عبداللہ کو آخری نبی مان لیا تو پیٹ پر پتھر باندھنے پڑ جائیں گے۔ سلامت رہیں آپ۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ نعمت کو پہچانتے نہیں، وہ نعمت کو پہچانتے ہیں اور پہچاننے کے بعد انکار کرتے ہیں۔ خود کسی نے پوچھا فرزند رسول سے اور آیت پڑھی، آیت جب پڑھی تو یہ کہہ دیا کہ ذکر کیا جائے اللہ کا۔ بات آ گئی کہ بھائی اللہ کو پہچانا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی طرف یعنی اپنی تمام تر توجہات منتقل کی جائیں۔ تو فرزند رسول نے ارشاد فرمایا تفکروا بآلاء اللہ ولا تتفکروا باللہ۔ توجہ ہے، کہا اللہ پر تفکر نہیں کرو، اللہ پر غور و فکر نہیں کرو، بلکہ اللہ کی نعمتوں پر غور کرو، اللہ کی نعمتوں پر غور کرو، اللہ پر نہیں بلکہ اللہ کی نعمتوں پر غور کرو۔ یعنی فرزند رسول یہ بتا رہے ہیں کہ نعمت ہی اس کو پہچنوائے گی، نعمتیں ہی اس کو پہچنوائیں گی۔ تفکروا بآلاء اللہ ولا تتفکروا باللہ، اللہ کی نعمتوں پر غور کرو کہ اس نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں، اس نے کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو کہنے والے نے کہا کہ بالکل صحیح ہے۔ پھر اور ایک آیت تلاوت کی اور وہ آیت بڑی مشہور ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ بچپن سے آپ یہ آیت سن رہے ہیں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ آخرت میں ان سے نعمتوں کا سوال کیا جائے گا، آخرت میں ان سے نعمتوں کا سوال کیا جائے گا۔ معصوم نے آیت پڑھی اور کہا کون سی نعمتیں ہیں؟ اس نے کہا یہی نعمتیں کہ کھانا دیا ہے، پانی دیا ہے، ہوا دی ہے، بارش برسائی ہے، دریا بنائے ہیں اور ہمیں چلنے پھرنے کی قوت عطا کی ہے۔ معصوم نے کہا یہ تو ضروریات زندگی ہیں اور وہ نعمتیں دے کر احسان جتلانے والا نہیں ہے، وہ نعمتیں دے کر احسان جتلانے والا نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ دیکھو وہ نعمت جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ کوئی اور سی نعمت ہے۔ کہا کون سی نعمت ہے؟ یہ نعمت، اب نعمت کی بات ہے تو نعمت کا ہی تذکرہ آگے بڑھتا جائے گا۔ میں نے 2 محرم کو علی کا خطبہ آپ کے حوالے کیا جس میں نعت موجود کا تذکرہ تھا کہ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا حد محدود۔ اسی میں ایک لفظ ہے، اسی میں ایک لفظ ہے الحمدللہ الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ کالا کالا کرنے والے کبھی بھی مجھ تک نہیں پہنچ سکتے، صرف یہ کہنے والے کہ اللہ نے یہ کہا وہ کبھی بھی مجھ تک نہیں پہنچ سکتے، میری نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکتا۔ ولا یحصی نعماءہ العادون۔ اب جملہ آگے بڑھا رہا ہوں، توجہ رکھیے گا سب، آگے پیچھے دائیں بائیں۔ ولا یحصی نعماءہ العادون، میری نعمتوں کو گننے والے میری نعمتوں کا احسان نہیں کر سکتے، میری نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ ولا یحصی نعماءہ العادون، میری نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکتا۔ اب ایک طرف یہ کہہ رہا ہے کہ میری نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکتا، اور دوسری آیت میں ارشاد فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمت کو گننے بیٹھو تو تم اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ وہاں پر نعمتوں کا تذکرہ کیا اور یہاں پر نعمت کا تذکرہ کیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں نعمت ایک ہے، جب ایک ہے تو اس کا شمار کیسا؟ نہیں، بات پہنچی نہیں آپ تک، جس تک پہنچی اس کو میرا سلام ہے۔ آج بڑی اہم گفتگو آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں۔ نعمت ہے ایک
نعمت ہے ایک. میرے سامنے خطیب اہل سنت تشریف فرما ہے اور میری بات پر ساتھ کر رہے ہیں. وَلَا يُحْصِي نِعْمَتَهُ الْعَادُّونَ، تم اس کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے. اور دوسری مرتبہ کیا کہا کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمت کا شمار کرو، نعمتوں کا نہیں. سمجھیں اس بات کو، کسی ایک نعمت کا تذکرہ ہو رہا ہے. اگر تم اللہ کی نعمت کا شمار کرو تو تم اس کو گن نہیں سکتے، تم اس کا شمار نہیں کر سکتے. یا اللہ، جب نعمت ایک ہے تو اس کا شمار کیسا؟ یا تو بہت سی نعمتوں کا تذکرہ ہو تو اس کو شمار کیا جائے. یہ کون سی ایک نعمت ہے کہ جس کا شمار ہی نہیں ہو سکتا؟ یہ سلامت رہے آپ، یہ کون سی ایک نعمت ہے کہ جس کا شمار ہی نہیں ہو سکتا؟ اب دنیا سر مارتی مارتی مر جاتی، اس نعمت کا پتہ ہی نہ چلتا کہ وہ کون سی ایک نعمت ہے کہ جو شمار ہی نہیں کی جا سکتی، جس کے فضائل کا احاطہ ہی نہیں کیا جا سکتا، جس کی حدود کا احصاء ہی نہیں کیا جا سکتا. کہ پیغمبر نے ایک بار اس نعمت کے بارے میں تفصیلات ارشاد فرمائیں. کہا سنو، وہ نعمت میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جس کا شمار تم کر ہی نہیں سکتے. ہے تو ایک نعمت لیکن اس کی حدود لامحدود ہیں، اس کے فضائل لامحدود ہیں. کہا سنو، یہ دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں، سارے درخت قلم بن جائیں، دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں، سارے سمندر سیاہی بن جائیں، جن لکھنے بیٹھے، انسان شمار کرنے بیٹھے، پھر بھی علی کے فضائل کا احاطہ نہیں ہو سکتا. نعمت اللہ لا تحصوها ان اللہ لغفور رحیم. تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنے بیٹھو تو تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. اور پیغمبر نے کہا ما احصوا فضائل علی ابن ابی طالب، تم علی ابن ابی طالب کے فضائل کا شمار نہیں کر سکتے، تم علی ابن ابی طالب کے فضائل کو گن نہیں سکتے. ہاں، پیغمبر نے تو کہہ دیا اور ہم نے مان لیا، لیکن منافق کی گارنٹی ہم نہیں لیتے. کسی منافق کی گارنٹی ہم نہیں لے سکتے. منافق کے بارے میں ہم کوئی گارنٹی نہیں لے سکتے، کوئی ضمانت نہیں لے سکتے. اس لیے یہ پیغمبر پر جو قرآن اترا اس میں منافقین کا تذکرہ اللہ نے کیا. سورہ منافقون پورا موجود ہے جس میں اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقون لكاذبون. ہاں، یہ منافقین آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یعنی منافق یہ گواہی دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کا رسول ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے منافق جھوٹا ہے. ان المنافقین لکاذبون، منافق جھوٹے ہیں. اور پھر ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافق جہنم کی آگ کی بالکل گہرائیوں میں ہوگا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ منافق فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کی آگ کے تہ میں ہوگا. اتنی گہرائی میں منافق کو گرایا جائے گا، اتنی تہ میں منافق کو گرایا جائے گا. ولن تجد لهم نصیرا، اور تم ان کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. یعنی منافق جملہ دوں آپ کو، منافق مدد کا قائل نہیں ہوتا.
فلن تجد لهم نصیرا، تم ان کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے، ان کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے، الا الذین تابوا واصلحوا، اور وہ لوگ، بس وہ لوگ کہ جنہوں نے توبہ کی اور انہوں نے اپنی اصلاح کی، جنہوں نے توبہ کی اور انہوں نے اپنی اصلاح کی، واعتصموا باللہ، جنہوں نے اللہ کو مضبوطی سے تھاما، واخلصوا دینہم للہ، اور جنہوں نے اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، اولئک من المؤمنین، وہ مومنین میں سے ہو جائیں گے، وہ مومنین میں سے ہو جائیں گے۔ ایک منافق کی پہچان پہلی یہ ہے کہ یہ، اور قرآن نے پہچان بتایا، یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، جو یہ زبان سے کہتے ہیں دل سے اقرار نہیں کرتے۔ اے میرے ساتھ سارے کے سارے کا منافق جو زبان سے کہتا ہے دل سے اقرار نہیں کرتا، یہ ساری قرآن کی آیتیں میں نے آپ کے حوالے کر دی، یعنی منافق کی زبان پر کچھ اور رہتا ہے اور دل میں کچھ اور رہتا ہے۔ منافق کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ زبان پر کچھ اور رہے اور دل میں کچھ اور رہے۔ مثلا زبان سے تو عبداللہ ابن ابی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا تھا، لیکن دل سے قبول نہیں کرتا تھا، سردار تھا منافقین کا پیغمبر کے دور میں، سردار تھا اور پیغمبر کے دور میں، تو دل سے جو بات تھی وہ زبان سے ادا نہیں ہوتی تھی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے کہا جا رہا ہے لیکن دل سے قبول نہیں کیا جا رہا، اس کا مطلب ہے کہ منافق، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دل میں نہیں اترا۔ اب کیسے معلوم ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دل میں اترا ہوا ہے؟ توجہ ہے، کیسے معلوم ہو کہ یہ کلمہ توحید دل میں اترا ہوا ہے؟ یہ دل سے کلمہ پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا، کیسے معلوم ہو؟ تو جائیے پڑھیے، اور میرے سامنے خطیب اہل سنت بیٹھے ہیں، ان کے پاس حوالے موجود ہیں، ان سے دریافت فرمائیے گا، پڑھی لکھی شخصیت میرے سامنے بیٹھی ہے کہ خود جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ پیغمبر نے علی کو مخاطب کر کے کہا، اور میں نے سنا کہ پیغمبر نے علی کو مخاطب کر کے کہا، یا علی یا علی لا یحبک الا مؤمن لا یبغضک الا منافق، اے علی تم سے سوائے مومن کے کوئی محبت نہیں کرے گا، سوائے منافق کے کوئی دشمنی نہیں رکھے گا۔ سلامت رہیں آپ۔ یعنی علی سے محبت ایمان کی نشانی ہے، علی سے بغض نفاق کی پہچان ہے۔ تو اب جہاں علی سے بغض نظر آ جائے سمجھ لینا اس سے بڑا کوئی منافق نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی منافق نہیں۔ کل میں نے آپ کے سامنے وہ روایت پڑھی کہ جہاں خلیفہ دویم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں نے سنا کہ پیغمبر نے کہا، کل حوالے دیے تھے جن حضرات کو یاد ہے کہ میں نے سنا کہ پیغمبر نے کہا، کیا کہا کہ وہ شخص جھوٹا ہے جو یہ تو کہے کہ مجھ سے محبت کرتا ہے لیکن علی کا دشمن ہو۔ یاد آ گئی بات؟ تو مجھ سے محبت، علی سے محبت ایک ساتھ ہونی چاہیے، یعنی مشروط ہے میری محبت علی کی محبت سے، پیغمبر کی محبت مشروط ہے علی کی محبت سے۔ تو جہاں پر محبتیں نظر آ جائیں یقیناً وہاں پر نہ کفر ہے نہ نفاق ہے، وہاں پر نہ منافقت ہے نہ انکار ہے، جہاں پر ایمان ہے وہاں پر اقرار ہے، اور جب ایمان ہے تو اقرار ضروری ہے، اعلان بھی ضروری ہے۔ ایمان کے لیے یہ تعریف لکھی گئی ہے کہ زبان دل اقرار کرے اور زبان اعلان کرے۔ نہیں پہنچی بات؟ دیکھیے ایمان کی تعریف یہ لکھی گئی ہے کہ دل اقرار کرے اور زبان اعلان کرے، دل میں نہیں رکھنا ہے بلکہ زبان سے اعلان بھی کرنا، زبان سے اعلان بھی کرنا۔ اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ، اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ، اللہ کو دل سے ولی ماننا ہے، اللہ کو دل سے ولی ماننا ہے، صرف دل سے ماننا نہیں ہے بلکہ زبان سے اقرار کرنا ہے۔ تو جیسے ہی اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ، آپ کے دل نے مانا، اللہ نے کہا زبان سے اقرار کرو، اعلان کرو، آپ نے کہا لا الہ الا اللہ۔ پتہ نہیں کوئی میری بات سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا؟ اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ، یقین ہے؟ ہم نے کہا ہاں یقین ہے، تو اللہ نے کہا دل سے مان لیا، ہم نے کہا مان لیا۔ اب اللہ کہتا ہے زبان سے اعلان کرو، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے کہا صرف میں ولی نہیں ہوں، میرا رسول بھی ولی ہے، اللہ نے کہا مانا، ہم
نے کہا دل سے مانا، تو اللہ نے کہا آپ زبان سے اعلان بھی کرو، تو ہم نے اعلان کیا محمد رسول اللہ۔ اب اللہ نے کہا تیسرا ولی علی ہے، پتہ نہیں بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی۔ اللہ نے کہا تیسرا ولی علی ہے، اللہ نے کہا مانا، ہم نے کہا مانا، تو کہا زبان سے اعلان بھی تو کرو، تو ہم نے کہا علی ولی اللہ۔ یعنی دل سے اقرار اور زبان سے اعلان، دل سے اقرار اور زبان سے اعلان بہت ضروری ہے، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ مجھے اندازہ ہے کہ آج بہت حفظ ہو رہا ہے اور سب لوگ پنکھا چل رہے ہیں، میں زیادہ زحمت ہوں اور آپ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا، لیکن جتنی تیزی سے آگے بڑھ جاؤں مطالب اور مفاہیم آپ کے حوالے کرتا جاؤں۔ دل سے اقرار اور زبان سے اعلان، تو جہاں جہاں پر بھی تین گواہیاں آ رہی ہیں اس کا زبان سے اعلان بہت ضروری ہے، زبان سے اعلان بہت ضروری ہے۔ اسی لیے کہہ دیا یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون، یہ اللہ کی ایک نعمت کو پہچانتے ہیں، اب تلاش کرنا ہے کہ وہ کون سی نعمت ہے کہ جسے پہچانا بھی گیا لیکن اس سے انکار بھی کیا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نعمت کو پہچانا نہ گیا ہو اور پہچاننے کے بعد انکار کر دیا گیا ہو، اب اس نعمت کی تلاش کرو کہ جو نعمت پہچانی بھی گئی اور اس کا انکار بھی کیا گیا، تو خدا کی قسم نہ پتہ چلتا کہ وہ نعمت کون سی ہے جسے پہچانا بھی گیا اور جس کا انکار بھی کیا گیا۔ ہم نے اس نعمت کے اعلان کے بعد پہچاننے والوں کی یہ کیفیت سنی، مجھے نہیں پتا جملہ آپ تک کیسے پہنچے گا، ہم نے اس نعمت کے اعلان کے بعد پہچاننے والوں کی یہ کیفیت دیکھی کہ سب پہچاننے والوں نے ایک بار یہ کہا بخن بخن لگا یا علی آپ کو مبارک ہو، آپ مومنوں مومنات کے بھی مولا ہو گئے، میرے بھی مولا ہو گئے۔ توجہ فرمائیے آپ، توجہ ہے، یعنی پہچان کر مبارکباد دی گئی، پہچان کر مبارکباد دی گئی، اور پھر ارشاد ہوا کہ عرض کر دوں گا اجازت سے، ریاض النظر فی مناقب الاشرا، محب الدین طبری کی کتاب، اس میں ایک روایت لکھی کہ جاء عربیان یختصمان عند الخلیفہ، دو عرب لڑتے ہوئے خلیفہ دویم کے دربار میں آ گئے۔ جاء عربیان یختصمان عند الخلیفہ، دو عرب لڑتے ہوئے جھگڑا کرتے ہوئے خلیفہ دویم کے دربار میں آ گئے، اور آ کر خلیفہ دویم حضرت عمر سے کہا کہ ایک سے بیننا، ہمارے درمیان آپ فیصلہ کرائیے، ہمارے درمیان آپ فیصلہ کرائیے۔ تو لکھا یہ ہے کہ اس وقت دربار خلافت میں علی بھی موجود تھے، علی بھی موجود تھے، تو حضرت عمر علی کی طرف مخاطب ہو کے کہتے ہیں یا علی اقض بینہما، ان دونوں کے درمیان فیصلہ آپ کرائیے۔ ان دو عرب میں سے ایک عرب چیب جبی ہو کے بولا، ماتھے پر شکن لا کے بولا، علی کی طرف خطاب کیا، اس نے علی کی طرف اشارہ کیا، ایحکم ھذا، کیا یہ ہمارے درمیان فیصلہ کرائے گا؟ حضرت عمر نے اس عرب کے چہرے پر علی کی طرف سے دشمنی دیکھی تو منبر چھوڑ کے نیچے آ گئے اور اس عرب کا گریبان پکڑ کر کہا اتعرف ھذا، جانتا ہے یہ کون ہے؟ جانتا ہے یہ کون ہے؟ ھذا مولایا و مولا المؤمنین، یہ میرے بھی مولا ہیں، مومنوں کے بھی مولا ہیں۔ یہ میرے بھی مولا ہیں اور مومنین کے بھی مولا ہیں، یعنی سب کو شمار کیا۔ تو پیغمبر نے یہی اعلان کیا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو اب تلاش یہ کرو کہ پیغمبر کس کا مولا ہے۔ سلامت رہیے، پیچھے والے حضرات بھی سب میرے ساتھ ہیں۔ اب تلاش یہ کرو کہ پیغمبر کس کا مولا ہے۔ پیغمبر زمین کا مولا، پیغمبر طبقات زمین کا مولا، پیغمبر آسمانوں کا مولا، پیغمبر پہاڑوں کا مولا،
انسانوں کا مولا، پیغمبر جنات کا مولا، پیغمبر انبیاء کا مولا، پیغمبر اوصیاء کا مولا، پیغمبر شہداء کا مولا، پیغمبر صالحین کا مولا، پیغمبر صدیقین کا مولا، پیغمبر عرش کا مولا، پیغمبر کرسی کا مولا، پیغمبر لوح کا مولا، پیغمبر قلم کا مولا، پیغمبر شجر طوبہ کا مولا، پیغمبر سدرۃ المنتہا کا مولا، پیغمبر جنتوں کا مولا، پیغمبر جبرائیل کا مولا، پیغمبر اسرافیل کا مولا، پیغمبر اسرائیل کا مولا، پیغمبر میکائیل کا مولا، نہیں، پیغمبر آدم کا مولا، پیغمبر نوح کا مولا، پیغمبر ابراہیم کا مولا، پیغمبر موسیٰ کا مولا، پیغمبر عیسیٰ کا مولا، پیغمبر یعقوب کا مولا، پیغمبر یوسف کا مولا، پیغمبر اسماعیل کا مولا، پیغمبر اسحاق کا مولا، پیغمبر لوط کا مولا، پیغمبر ہود کا مولا، پیغمبر صالح کا مولا، پیغمبر الیاس کا مولا، پیغمبر ادریس کا مولا، پیغمبر خضر کا مولا، پیغمبر لوط کا مولا، پیغمبر ان سب کا مولا۔ تو جب پیغمبر ان سب کا مولا ہے تو سب کا مولا علی ہے، تو علی زمینوں کا مولا، علی آسمانوں کا مولا، علی شجر کا مولا، علی حجر کا مولا، علی آسمانوں کا مولا، علی جنتوں کا مولا، علی دریاؤں کا مولا، علی سمندروں کا مولا، علی جنتوں کا مولا، علی آدم کا مولا، علی نوح کا مولا، علی ابراہیم کا مولا، علی موسیٰ کا مولا، علی عیسیٰ کا مولا، علی یعقوب کا مولا، علی جبرائیل کا مولا، علی اسرافیل کا مولا، علی اسرائیل کا مولا، علی میکائیل کا مولا۔ یہیں پہ بات ختم تھوڑی ہوئی۔ پیغمبر اور کس کس کا مولا ہے؟ پیغمبر ابو بکر کا مولا، پیغمبر عمر کا مولا، پیغمبر عثمان کا مولا۔ جو فرمائی آپ نے کہ پیغمبر سب کا مولا ہے۔ رسول نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ تو حضرت عمر نے بھری بز میں اعلان کر دیا ھذا مولایا و مولا المومنین، یہ میرے بھی مولا ہیں۔ یہ میرے بھی مولا ہیں اور یہ مومنین کے بھی مولا ہیں۔ جو فرمائی آپ نے تو علی مولائے کل ہے، علی مولائے کل کا مولا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی مولائے کل ہے، نبی سب کا مولا ہے، اور نبی اس لیے سب کا مولا ہے کہ اللہ کا محبوب ہے، اور اللہ چونکہ اللہ بھی تو سب کا مولا ہے، اس مولا نے نبی کو مولا بنا کر غدیر میں نبی سے کہا علی کی مولائیت کا اعلان کرو، علی کی مولائیت کا اعلان کرو۔ تو علی کب سے مولا ہے؟ علی کب سے مولا ہے؟ پیغمبر نے بھری مسجد نبوی میں ارشاد فرمایا تھا، بھری مسجد نبوی میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا کہ سارے اجلہ اصحاب کرام کی موجودگی میں کہ پیغمبر نے کہا کہ یہ نہ سمجھنا، یہ تو میرے الفاظ ہیں، میں آپ حدیث آپ کے حوالے کروں، یعنی گویا پیغمبر یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں جب 40 برس کا ہوا تو نبی بنا۔ اس لیے پیغمبر نے حدیث ارشاد فرمائی کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب تمہارا باپ آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا، جب تمہارا باپ آدم بن رہا تھا تو پیغمبر اس وقت بھی نبی تھے، جب نبی تھے تو اس وقت بھی مولا تھے، جب نبی تھے تو اس وقت بھی مولا تھے۔ اب علی نے ممبر سلونی پر کہا کنت وصیا وآدم بین الماء والطین، جب آدم آب و گل کے درمیان تھے میں تب بھی نبی کا وصی تھا، تو اس وقت سے علی بھی مولا ہے۔ جب سے نبی مولا تب سے علی مولا، جب سے نبی مولا تب سے علی مولا۔ بات آ گئی؟ ابھی تو میں نے علی کی بات کی کہ جب سے نبی مولا تب سے علی مولا۔ اب یہ نبی کب سے مولا ہے؟ یہ نبی کب سے مولا ہے؟ تو اب یہ پوچھو کہ اللہ کب سے مولا ہے؟ اللہ
ازل سے ولی کائنات ہے، اللہ ازل سے ولی کائنات ہے۔ ابلا آپ کی خدمت میں جملہ عرض کر رہا ہوں کہ اصول کافی میں ایک روایت لکھی ہوئی ہے، اور روایتیں لکھی ہوئی ہے کہ معصوم سے پوچھا گیا، بس ختم کر رہا ہوں بات، کہ معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا یہ ارشاد فرمائیے کہ لفظ اللہ کیا تھا، یہ لفظ اللہ اس کی اصل کیا ہے؟ الف لام 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 ہے، اس کی اصل کیا ہے؟ تو فرزند رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ مشتق من الہ، لفظ اللہ اوریجنیٹ کیا گیا ہے لفظ الہ سے، اس کا مصدر ہے الہ، یہ الہ سے مشتق، الہ سے اللہ بن گیا، یعنی اصل میں یہ لفظ تھا الہ، اور اس سے اللہ بنا، الف لام لگا اور اس سے اللہ بن گیا۔ اس میں پوری تقریر میں شاید پہلی تقریر کر چکا ہوں کہ اللہ کے نام کو توڑو گے بھی تو اللہ کا نام ہی رہے گا، پہلی تقریر میں عرض کر چکا۔ تو الہ اصل میں اللہ اصل میں الہ تھا، اصل میں الہ تھا۔ ابھی میں نے پوری حدیث عرض نہیں کی ہے، ابھی میں روک رہا ہوں۔ الہ کے کیا معنی ہیں؟ الہ کے معنی ہے معبود، جس کی عبادت کی جائے، جس کو سجدہ کیا جائے، الہ کے معنی ہے معبود۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اللہ کب سے معبود ہے؟ اللہ کب سے لائق عبادت ہے؟ تو جواب یہ آئے گا جب سے ہے تب سے لائق عبادت ہے، جب سے ہے تب سے لائق عبادت ہے۔ اب آپ حدیث پوری سنیے، الہ اللہ مشتق من الہ، اللہ کا لفظ الہ سے لیا گیا ہے، وَإِلَٰهُ يَقْتَضِي مَعْلُومًا، اور معبودیت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی عبد بھی ہو۔ کوئی سمجھا کوئی نہیں سمجھا؟ معبودیت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی عبد بھی ہو، کوئی عبد بھی ہو، معبودیت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی عبد بھی ہو۔ شاید میں یہ بات آپ تک پہنچا سکوں، اور اگر آپ تک نہ پہنچا سکا تو اس میں میری غلطی ہوگی، آپ کی غلطی نہیں ہوگی۔ معبودیت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی عبد بھی ہو، کوئی عبد بھی ہو۔ تو اب اللہ کب سے معبود ہے؟ جب سے وہ ہے تب سے معبود ہے۔ تو ان بندوں کو تو تلاش کرو، ان بندوں کو تو تلاش کرو کہ جو اس وقت سے عبد ہیں جب سے وہ معبود ہے، جو اس وقت سے عبد ہیں جب سے وہ معبود ہے۔ لیجیے آپ کی خدمت میں ایک دلیل پیش کروں، یہ جو کعبہ قوسین ہے، یہ کعبہ قوسین لازمان، یہ لازمانیت کا مقام ہے، اس پر زمانے کا اطلاق نہیں ہوتا، کعبہ قوسین پر زمانے کا اطلاق نہیں ہوتا۔ وہ ولی ہے اور وہ کعبہ قوسین پر ہے، ہر جگہ موجود ہے، لیکن کعبہ قوسین اس نے اپنی بلندی کا استعارہ قرار دیا۔ اللہ ولی ہے اور اس نے کہا کہ کعبہ قوسین، یہاں پر زمانے کا اطلاق نہیں ہوتا، یہاں پر مکان کا اطلاق نہیں ہوتا، یہاں زمانہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہاں اللہ ہے تو جب سے اللہ ہے، کب سے اللہ ہے؟ شاید کہ میں سمجھا سکوں کہ جب سے زمانہ بھی نہیں ہے، ہمیشہ سے اللہ کعبہ قوسین پر ہے، لا زمان ہے، لا مکان ہے۔ اب جو خدا کے لیے سمجھیے گا، اب جو کعبہ قوسین تک پہنچ جائے وہ بھی لا زمان ہو جائے گا، لا مکان ہو جائے گا۔ زندہ رہے سلامت رہے، جیسے آپ نے یہ سنا، جو کعبہ قوسین پر پہنچ جائے وہ لا زمان اور لا مکان ہو جائے گا۔ اب مجھ سے نہ پوچھنا، اب تم بتاؤ کعبہ قوسین پر اللہ کے علاوہ کون نظر آ رہا ہے؟ اللہ کے علاوہ کعبہ قوسین پر کون نظر آ رہا ہے؟ ایک مہمان ہے، ایک میزبان ہے۔ میزبان سے مہمان کی بات کا آغاز ہے، کہہ رہے ہیں مصطفیٰ یہ گفتگو کیا راز ہے؟ بولنا ہے خود تجھے تو اپنے ہی لہجے میں بول، یہ تو یارب میری پہچانی ہوئی آواز ہے۔ سب مل کے بولیں
رکیے آپ کی طرف بھائی پیچھے آپ مولانا بیان کرنے کا لوگوں کب ہے شعور مجھ میں جو ایک سائل کو روٹی بدلے قطار دے یہ ہمارے عالم اہل سنت خطیب اہل سنت آپ نے عقیدہ سنا ہمارے محترم اہل سنت برادران کا کہ کوئی بھی علی کا منکر ہے نہیں. ہم تو 1400 برس سے قبلہ اس کی تلاش میں ہیں کہ یہ علی کا منکر ہے کون. سلامت رہیں آپ, خدا آپ کو سلامت رکھے, آپ کی زندگی میں اضافہ ہو. اور جو فرمائی آپ نے تو اب علامہ حسکانی نے شواہد التنزیل میں لکھا اور کلیدی جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. علامہ حسکانی شواہد التنزیل لکھ رہے ہیں کہ یہ علی کہاں کہاں بس رہا ہے, اور جس کے دل میں علی نہیں بسا سمجھو وہ دنیا ہی میں نہیں بسا. آپ کی زبان میں کہہ دوں, آپ کی زبان میں کہہ دوں جملہ, جو علی کا محب نہیں وہ جمعہ ہی نہیں. شواہد التنزیل لکھ رہے ہیں, محفوظ کر رہے ہیں جملہ کہ من احب ان یرکب سفینۃ النجات ویستمسک بالعروۃ الوثقی ویعتصم بحبل اللہ المتین. ابھی پوری حدیث نہیں آپ کے حوالے کی, دیکھیے کیا ہے, واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور فرقوں میں تقسیم نہ ہونا. قرآن کی آیت ہے نا, اور ہم اس آیت پر 1400 برس سے عمل پیرا ہے. میرا خصوصیت کے ساتھ اس فیصلہ باد کے ممبر سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ جہاں پر بھی آواز پہنچ رہی ہے, ہزاروں لوگ اس وقت یہ گفتگو سن رہے ہیں, لائیو بیٹھے ہوئے کم از کم 10,000 لوگ سن رہے ہیں. روزانہ کی رپورٹ یہ آتی ہے کہ 10,000 لوگ سن رہے ہیں اور دنیا کے مختلف خطوں میں سن رہے ہیں. تو ہمارا یہی پیغام اور خصوصیت کے ساتھ فیصلہ باد کے اس ممبر سے میرا ہمیشہ یہ پیغام رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور ایک دوسرے سے جلو نہیں, ایک دوسرے کو ٹالریٹ کرو, ایک دوسرے کو قبول کرو. یہاں پر بہت اچھی فضا بنی ہوئی ہے اور خدا اس فضا کو سلامت رکھے. تو خدا بھی کہہ رہا ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور فرقوں میں تقسیم نہ ہو. یعنی اللہ کو تفرقہ بازی پسند نہیں ہے, اللہ کو فرقے پسند نہیں ہے, یہ اس کا حکم ہے کہ فرقوں میں تقسیم نہ ہونا. ٹھیک ہے, واعتصموا بحبل اللہ, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. آپ شواہد التنزیل, صاحب شواہد التنزیل لکھ رہے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہے من احب ان یرکب سفینۃ النجات, جو یہ چاہتا ہے کہ سفینہ نجات میں چڑھ جائے, سفینہ نجات میں سوار ہو جائے, ویستمسک بالعروۃ الوثقی, اور جو چاہتا ہے کہ عروۃ الوثقی سے متمسک ہو جائے, ویعتصم بحبل اللہ جميعا, اور جو یہ چاہتا ہے, جو یہ چاہتا ہے ویعتصم بحبل اللہ المتین, جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے. تین چیزیں پیش کی نا انہوں نے, جو سفینہ نجات سے سوار ہونا چاہتا ہے, جو عروۃ الوثقی سے متصل ہونا چاہتا ہے, اور جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا چاہتا ہے. سنا جملہ, اور انہوں نے کلیدی جملہ کہا, جو سفینہ نجات میں سوار ہونا چاہتا ہے, جو عروۃ الوثقی سے متمسک ہونا چاہتا ہے, جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا چاہتا ہے, اس کے لیے ضروری ہے فلیوالی علیٰ, وہ علی سے محبت کرے, علی کی ولایت اقرار کرے, فلیوالی علیٰ, وہ علی کو ولی مانے. ماشاء اللہ. توجہ, ختم ہو رہی ہے بات. یہ ہے علی اور یہ ہے علی کی محبت. علی کی محبت بہت ضروری ہے, اور میں نے اسی لیے کہا کہ علی کے بغض سے دور رہا جائے, علی کی دشمنی سے دور رہا جائے. چونکہ پیغمبر نے کہا ہے کہ علی سے محبت کرو, تو ہم پیغمبر کے کہے ہوئے پر عمل کریں. پیغمبر نے کہا کہ علی سے محبت کی جائے, علی سے انسیت کی جائے, علی سے رشتہ رکھا جائے. علی کے فضائل پیغمبر نے بیان فرمائے, اور ہمارے سامنے بیان نہیں فرمائے, اصحاب کرام کے سامنے بیان فرمائے, اور اصحاب کرام کے ذریعے ہم تک پہنچے.
علی کے فضائل. تو علی سے بغض بہت خطرناک حالات تک لے آتا. علی سے بغض معصوم کے قتل تک لے آتا. اجرکم اللہ. حسین نے یہی پوچھا تھا کہ مجھے کیوں مارنا چاہ رہا ہے, مجھے کیوں قتل کرنا چاہ رہا ہے؟ کہا تم سے نہیں, تمہارے بابا سے دشمنی ہے, تمہارے باپ سے دشمنی ہے. بغض لابی, تمہارے باپ سے دشمنی ہے تو حسین ہم تمہیں قتل کرنا چاہ رہے ہیں. علی سے دشمنی کیوں ہے؟ علی نے تو کوئی کام اپنی مرضی سے کیا ہی نہیں تھا. علی یا تو اللہ کے دشمن کو مار رہے تھے یا رسول کے دشمن کو مار رہے تھے. یہ دو ہی دشمنیاں علی کی دشمنی کا شاخسانہ بنا. علی نے کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کیا. اگر خیبر میں یہودیوں کو مارا ہے تو رسول کے کہنے سے مارا ہے. اگر خندق میں کافروں کو مارا ہے تو رسول کے کہنے سے مارا ہے. اگر فتح مکہ میں کسی کے بتوں کو توڑا ہے تو رسول کے کہنے سے توڑا ہے. علی نے اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کیا. علی فاتح خندق و خیبر, علی فاتح بدر و احد, بدر و حنین کا فاتح. یہی کہانیاں زینب اپنے بچوں کو سناتی تھی, اپنے دونوں لاڈلوں کو یہی کہانیاں سناتی تھی. اون محمد تمہارا دادا جعفر طیار جنگ موتا میں کیسے لڑا, تمہارا نانا علی ابن ابی طالب جنگ خیبر میں کیسے لڑا, بتاتی تھی کہانیاں. اور یہی کہانی زینب شب عاشور دہرا رہی تھی. حسین دورہ کر رہے تھے خیموں کا شب عاشور نصف شب کو. ایک ایک خیمے کے سامنے سے گزر رہے تھے. بی بی ام لیلہ کے خیمے کے سامنے سے گزرے تو پردہ ہٹا کے دیکھا کہ ام لیلہ ایک چراغ لیے بیٹھی ہوئی تھی اور علی اکبر ام لیلہ کے اپنی مادر گرامی زانو پر ہے اور چراغ کی روشنی میں بی بی لیلہ اپنے بچے کو دیکھ رہی, شبیہ رسول کو دیکھ رہے. حسین یہ منظر دیکھ کے آگے بڑھے, رو رہے تھے. حسین ہر بیوی اپنے اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھی. جیسے ہی شریکت الحسین بی بی عالیہ کے خیمے کے باہر سے گزرے تو آواز سنی کہ زینب کہہ رہی ہیں کہ بچوں کل میرے دودھ کی لاج رکھ لینا. دیکھو میں اس وقت خوش ہو جاؤں گی جب تمہارے لاشیں آ جائیں گے. بیٹا خیبر و خندق میں, خندق و موتا میں تمہارا دادا اور تمہارا نانا ایسے لڑا, ویسے ہی تم یادگار ہو اپنے دادا اور نانا, علی اور جعفر طیار کی یادگار ہو. بیٹے ویسے لڑنا کہ جیسے تمہارے دادا اور نانا لڑے. ایک بار دونوں بچے مچل کے اٹھے اور کہا اماں ایک مرتبہ بس ماموں سے اجازت دلوا دیجیے گا, ماموں سے اجازت دلوا دیجیے گا اور اس کے بعد دیکھیے گا کہ ہم جنگ کیسے کرتے ہیں. حسین رو رہے تھے, یہ جملے سن کے حسین رو رہے تھے. آگے بڑھ گئے, قربانیوں کا دن آ گیا. اب ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ اس کا بیٹا قربان ہو جائے, اس کا بیٹا قربان ہو جائے, اس کے بیٹے کی لاش آ جائے تاکہ یہ قربانی بارگاہ معبود میں قبول ہو جائے. قربانیوں کا دن تھا نا, حسین قربانیاں لے کر آئے تھے تاکہ بتائیں کہ دین کو قربانی چاہیے ہوتی ہے تو کوئی معصوم کا گھرانہ ہی آگے بڑھتا ہے, رسول کا گھرانہ ہی آگے بڑھتا ہے. بچوں تم گئے نہیں, کہا اماں ماموں اجازت نہیں دے رہے, بار بار منع کر دیتے ہیں, سینے سے لگا لیتے ہیں. اب جیسے ہی سنا اجازت نہیں ملی زینب کھڑی ہو گئی, کہا بچوں میرے پیچھے آ جاؤ, اب میں اجازت دلواتی ہوں. کیا سن رہے ہیں میرے عزیزوں, بس ختم ہو رہی ہے گفتگو. اب میں اجازت دلواتی ہوں. زینب آگے آگے ہیں اور محمد پیچھے پیچھے ہیں. زینب حسین کے خیمے میں آ گئی. حسین کچھ سوچ رہے تھے یا تو گفتگو ہو رہی تھی پروردگار سے. جیسے ہی زینب کو دیکھا بے اختیار چاہا کہ کھڑے ہو جائیں. زینب نے وہیں سے کہا بھیا تمہیں میرے حق کی قسم جہاں بیٹھے ہو بیٹھے رہنا. بھیا ہاں میں دیکھ رہا ہوں تمہارے آنسو برآمد ہو رہے ہیں, بھیا تمہیں میرے حق کی قسم جہاں بیٹھے ہو بیٹھے رہنا. حسین نے جب بہن کی قسم سنی تو حسین اپنے مقام پر بیٹھ گئے. اب زینب نے کہا اون محمد آگے آؤ. اون محمد آگے آئے, ایک ہاتھ اون کے ہاتھ میں, ایک ہاتھ محمد کے ہاتھ میں. دونوں بچوں کے ہاتھوں کو زینب نے تھاما اور حسین کا طواف شروع کیا. اجرکم اللہ, حسین کا طواف شروع کیا, حسین کے گرد چکر لگانا شروع کیا. حسین نے کہا بہن یہ کیا کر رہی ہو, بہن یہ کیا کر رہی ہو. جب 7 چکر مکمل ہو گئے تو زینب نے رک کر کہا بھیا میں نے اماں سے سنا تھا کہ جب کوئی سخت مصیبت آتی ہے تو صدقہ دینے سے بلا ٹل جاتی ہے. ماتم
کرو ماتم تو صدقہ دینے سے بلا ٹل جاتی ہے. بھیا آج بڑی مصیبت کا دن ہے، میں تم پر سے اپنے لاڈلوں کو صدقہ کر رہی ہوں. اور بھیا سنو، اماں نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ صدقے کو زیادہ دیر گھر میں نہیں رکھا جاتا، صدقے کو زیادہ دیر گھر میں نہیں رکھا جاتا. بھیا دونوں کو اجازت دو، یہ چاہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرے، یہ تمہارا حق بتائیں. اور اس بات میں اگر ان کی جان بھی چلی جائے تو میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ تمہاری جان بچ جائے، میرا بھائی بچ جائے، چاہے میرے بیٹے قربان ہو جائیں. جب زینب نے قسم دے دی، ایک بار حسین نے کہا ہاں جاؤ بچوں جاؤ. حسین نے تیار کیا دونوں بچوں کو، دونوں بچوں کے سر پر خود رکھا، زرہ و بختر پہنائی، کمر میں پٹکا باندھا، دونوں کو تلوار دے دی. اس سے پہلے کہ بچے گھوڑے پر بیٹھتے، زینب نے کہا اون محمد ذرا دیر کے لیے میرے پاس آ جاؤ. دونوں بچے جی مادر گرامی اجازت مل گئی، کہا روکنے کے لیے نہیں بلایا، میں تو چاہتی ہوں کہ تم جاؤ اور تمہارے لاشیں آ جائے، لیکن کچھ نصیحت کرنا چاہتی ہوں. جی مادر گرامی ارشاد فرمائیے. کہا سنو، سب سے بڑی نصیحت یہ ہے کہ تمہیں معلوم ہے نا کہ علی اصغر پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے، خبردار نہر کی طرف دیکھنا بھی نہیں، نہر کی طرف دیکھنا بھی نہیں. اور سنو، جو عمر سعد کا سر لے کر آئے گا میں اس سے خوش ہو جاؤں گی، میں اس سے خوش ہو جاؤں گی. جی مادر گرامی کا جاؤ بیٹو جاؤ. دونوں کی بازوؤں کی مچھلیاں مچل رہی تھی، دونوں میدان جنگ میں آئے اور ایسی جنگ کی ہے خدا کی قسم کہ ایسی جنگ کسی بچے کی دیکھی نہیں گئی. 9 اور 10 برس کے بچوں کی جنگ. دونوں جب چلے تو دونوں نے آپس میں گفتگو شروع کی. اون نے محمد سے کہا، محمد نے اون سے کہا کہ بھیا تم میمنے سے حملہ کرو، میں میسرے سے حملہ کرتا ہوں. اور دیکھو جب فوجوں کے دل میں ہم پھنس جائیں تو ایک دوسرے کو رکابوں پہ کھڑے ہو کے بتاتے رہنا کہ میں زندہ ہوں. بھیا تم مجھے بتانا، میں تمہیں بتاؤں گا. جعفر تیار کی یادگار، حیدر کردار کی یادگار، یہ دونوں بچے فوجوں کے دریا میں پھنس گئے. ادھر سے حملہ کیا، ادھر سے حملہ کیا، ادھر سے فوجیں بھاگی، ادھر سے فوجیں بھاگی. جاؤ مقتل میں پڑھنا کہ ایک ایک وار میں، ایک ایک حملے میں اون محمد نے سینکڑوں سر کاٹے ہیں، سینکڑوں سر کاٹے ہیں. ادھر سے زینب نے کہا کہ فضا ذرا صدر دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ اور مجھے بتاتی رہنا کہ میرے بچے کیسے جنگ کر رہے ہیں، میرے لاڈلے کیسے جنگ کر رہے ہیں. فضا بتاتی جاتی تھی بی بی میمنے کو اجاڑ دیا، میمنے کو اجاڑ دیا. جیسے ہی سنا زینب نے سجدے میں سر رکھا، الحمدللہ رب العالمین. کہا کیا ہوا؟ کہا میسرے کو اجاڑ دیا. ایک بار زینب نے سجدے میں سر رکھا اور کہا الحمدللہ رب العالمین. کہا اب کیا ہوا؟ اب کیا ہوا؟ کہا بی بی وہ دریا تک پہنچ گئے، وہ دریا تک پہنچ گئے. زینب نے جلال کے عالم نے کہا میں نے منع کیا تھا کہ دریا کی طرف نہ جانا، میں نے کہا تھا دریا کی طرف نہ جانا، کیوں گئے دریا کی طرف؟ ایک بار فضا نے کہا بی بی پانی پینے نہیں گئے، دریا کے کنارے عمر سعد کا خیمہ لگا ہوا ہے، انہوں نے عمر سعد کے خیمے کی تنابیں کاٹ دی ہیں. بچے جنگ کرتے کرتے عمر سعد کے خیمے تک پہنچ گئے. عمر سعد پشت خیمہ سے نکل کے بھاگا، اس نے فوجوں کو بلایا، کہا ایک ایک کر کے نہیں، چاروں طرف سے گھیرو، چاروں طرف سے بچوں کو گھیرو. اب چاروں طرف سے گھیرا گیا، بچے ادھر سے حملہ کر رہے تھے، ادھر سے دفاع کر رہے تھے. کسی ظالم نے ایک نیزہ چلایا، نیزہ اون کی پشت سے لگا اور سینے سے باہر آ گیا. دوسرا نیزہ چلا، محمد کے پہلو سے لگا، دوسرے پہلو سے واپس آیا. دونوں بچے زمین پر گرے. مامو ہم گر گئے، مامو ہم زمین پر آ گئے. دو بھائی چلے، عباس اور حسین چلے، فوجوں کو بھگاتے ہوئے چلے. دو بھائیوں کے لاشوں کو اٹھایا، دو بھائیوں کے لاشوں کو اٹھایا. بی بی فضا نے کہا کہ شہزادی آپ کے بچوں کے لاشیں آ رہے ہیں، آپ کے بچوں کے لاشیں آ رہے ہیں، سنو گے؟ زینب نے کہا لاشیں نہ کہو، میرے بچے دولہا بن گئے، میرے بچے دولہا بن گئے، میرے بچوں کی بارات آ رہی ہے، میرے بچوں کی بارات آ رہی ہے. ایک بار تھوڑا سا حوصلہ کر لو، میرا جملہ سننا. ایک بار لاشیں خیمے میں لائے گئے، اون محمد کے لاشیں خیمے میں لائے گئے. ساری بیویوں نے گھیرا ڈالا، سب ماتم کر رہے تھے. آئے زینب کے لاڈلے، آئے زینب کے لختے جگر. حسین نے دیکھا ساری بیویاں ہیں لیکن زینب نظر نہیں آ رہی، زینب نظر نہیں آ رہی. کہا زینب کہاں ہے؟
حصہ نے کہا کہ اپنے خیمے میں سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں اور خدا کا شکر ادا کر رہی ہیں. حسین نے زینب کو بلایا, تمہارے بچوں کے لاشیں آ گئے, لو لپٹ جاؤ, گریا کر لو. بھیا میں نے صدقہ کر دیا ہے, میں ان پر نہیں رہوں گی, میں ان پر نہیں رہوں گی. خدا کی قسم لاشیں آئے تو زینب بچوں پر نہیں روئی. 11 محرم آ گئی, زینب اون محمد پہ نہیں روئی. بازار کوفہ آیا, زینب اون محمد پہ نہیں روئی. دربار کوفہ آیا, زینب اون محمد پہ نہیں روئی. بازار شام آیا, نیزوں پہ دونوں کے سر دیکھ رہی تھی لیکن اون محمد پہ نہیں روئی. دربار شام آیا, اون محمد پہ نہیں روئی. زندان شام میں 1 سال قید رہی, اون محمد پہ نہیں روئی. زندان سے رہائی مل گئی, اون محمد پہ نہیں روئی. شہلوں کو کربلا میں آئی, اون محمد پہ نہیں روئی. پھر مدینے آئی, اون محمد پہ نہیں روئی. آخری جملہ تقریر کا, جب مدینے آ گئی زینب, روضہ رسول پر کئی دن گزر گئے تو عبداللہ ابن جعفر آئے اور آ کر کہا شہزادی اپنے گھر بھی تو آ جائیے, اپنے گھر بھی تو آ جائیے. جیسے ہی شوہر کا حکم سنا, آخری جملہ تقریر کا, زینب نے دروازہ کھولا, اون محمد کے حجروں پہ نگاہ پڑی, سر سے ردا پھینک کر کہا اون محمد ماں بلا رہی ہے, زینب آ گئی. یا حسین, مومنین اپنے موبائل اور پرس کا خیال کیجیے گا, مومنین اپنے موبائل اور پرس کا خیال کیجیے گا. یا حسین, یا حسین, شیری خان صاحب نوغان تشریف لے. یا حسین, یا پیچھے ہو جاؤ بھائی جان, پیچھے ہو جاؤ بھائی جان, پیچھے ہو جاؤ بھائی جان, پیچھے ہو جاؤ, پیچھے ہو جاؤ, پیچھے ہو جاؤ. روکو یہ کارواں سکینہ بچھڑ گئے, روکو یہ کارواں سکینہ بچھڑ گئے, روکو یہ کارواں. بھائی استاد ہو گیا. پیچھے ہو جاؤ بھائی جان. تھوڑا سا کھل جائے اور اتنے بیمار کی تعداد ہے, گزارش ان کو جگہ دیں, وہ زیادہ بنا سکیں. اس معصومہ کا ذکر کیا ہے جو سب سے زیادہ پیار کو ہے.
تھوڑے سے کھل دو بھائی ماسمیوں جگہ دو تھوڑا قدم ب قدم نام مولا